لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے 1400 سال بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنے کے لیے زنا کے جرم سے اجتناب ضروری ہے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہیں۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہیں اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اس طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا۔ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کے بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہار جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اس انسان پر ہر طرح کی بیماری اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے عذاب اور غصے کو اور بھڑکانا ہے۔ پھر اس طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موت عام ہونے لگتی ہے، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک اژدہا مسلط کر دیں گے۔ مذہبی قوت میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی السامہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگے گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے نامناسب اور نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔
لوگ ظالم اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلے عام پی جائے گی، ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گا، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ پھیل جائے گا، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کے بجائے غلط کار لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کا سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں کہ یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے، ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے، بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہ آئی، تو ہم نے اپنے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ چکا ہے یا نہیں، اور آج کل یہ عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرا شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں، کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم بھی ایسے ظلم میں مبتلا ہو جائیں گے اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہوگا۔ تو فرمایا، مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، ایک صورت یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا، پیسوں مباحثہ، تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان میں کنیہ طلاق نکل جاتی ہے، کناہ یہ کہتے ہیں لفظ طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کا بھی معلومات کرنی چاہیے، شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں، اور آج کل یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی کی وجہ سے پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں سچے نبی کی مبارک زبان پر، جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح حدیث بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کی حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ
قرب قیامت لوگ بلند ترین عمارتیں بنائیں گے، بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ اور اس جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں والے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیشگوئی آج ہو بہو پوری ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قطر کے موسم کی وجہ سے سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب پہاڑوں پر بارش کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق کے وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمراں یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا پھر بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر تم پر کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے اب، جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہوئے، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے مسلم ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے۔ دجال ایسا خطرناک اور بڑا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔